افغانستان میں جس تیزی سے داعش سرایت کر رہی ہے اور طالبان کا علاقائی کنٹرول پھیل رہا ہے، یہ ایک کھلی دلیل ہے کہ وہاں داعش کے غیر ملکی جنگجوؤں کو ایک ایسی بڑی قوت کی پشت پناہی حاصل ہے جو عراق و شام سے داعش کے دہشت گردوں کو ترکی، دبئی وغیرہ کے ہوائی راستے سے افغانستان میں لا کر آباد کر رہی ہے۔ مگر اس کے باوجود افغان حکمرانوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے کہ ان کو فقط اپنی جیبوں کو بھرنے اور پاکستان مخالف رجحانات کے فروغ کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنے کو نہیں ہے۔ افغان رہنماؤں کو افغانستان کو داخلی انتشار سے بچانے کے لیے اپنی پالیسیوں کو بدلنا ہوگا کہ داعش کے علاوہ وہاں علیحدگی پسندی اور فیڈریشن کا مطالبہ بھی ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے جو آنے والے وقتوں میں مزید وہاں انتشار کا باعث بنے گا۔ صہیونی طاقتوں نے افغانستان کو دجالی مرکز بنانے کے لیے بہت پہلے سے ہی منصوبہ بندی کر رکھی تھی کہ طالبان کے خاتمے کے بعد افغانستان میں اقتدار ان افراد کو سونپ دیا گیا جن کے رابطے یہودی لابی کے نیو کونز سے تھے اور جو مغربی ممالک میں ایک عرصہ تک رہتے چلے آ رہے تھے۔ ان افراد کو افغانستان کے زمینی حالات کا کوئی ادراک تک نہیں تھا، بس شیطانی سیکرٹ سوسائٹیز نے ان کو پاکستان مخالف ایجنڈا دیا کہ ہر دہشت گردی کا الزام پاکستان پر لگا کر کسی طرح سے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا جائے، جس کو بہانہ بنا کر واحد اسلامی ملک پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو دنیا کے امن کے لیے خطرہ قرار دینا تھا۔ گزشتہ 16 سالوں سے افغان حکومت نے اسی صہیونی ایجنڈے پر کام کیا ہے اور اپنے ملک میں امن لانے سے مکمل غافل رہے ہیں کہ افغان سیاستدان ایسا خیال کرتے ہیں کہ پاکستان کا مکمل خاتمہ یا ایک زبردست تباہی ہی افغانستان میں امن لا سکے گی۔ ظاہر ہے کہ ایسی سوچ تعصب و خوش فہمی کی آمیزش سے ہی پیدا ہوتی ہے کہ 200 ملین کی آبادی اور ایٹمی قوت والا کوئی بھی ملک کسی کی خواہش پر تو ختم نہیں۔ بلا شبہ پاکستان قائم رہے گا، اس سوچ کو کی خواہش پر تو ختم نہیں ہو سکتا۔ اور عمل کرتے ہوئے گزشتہ 16 سال سے افغانستان میں قومیت کی تقسیم میں اضافہ ہونے کے ساتھ امریکی پشت پناہی سے دہشت گرد نیٹ ورک مضبوط ہوئے ہیں۔ کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتیں افغانستان میں امریکی نیو کونز کی پالیسی پر کام کرتے ہوئے اپنے ہی وطن کا نقصان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کی خفیہ تنظیم فری میسن کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ تیسری دنیا کے اور خاص طور پر اسلامی ممالک کے ایسے افراد کا جن کا تعلق ایلیٹ فیملی سے ہوتا ہے کا چناؤ بہت پہلے سے کر لیتے ہیں کہ جن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ایسے افراد کو اعلیٰ مگر مسینک کنٹرول تعلیمی اداروں میں لایا جاتا ہے، جیسا کہ امریکن اسکول یا یونیورسٹی جو کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تعلیم کے بعد ایسے افراد کو مسینک ساختہ اداروں جیسا کہ ورلڈ بینک، یونائٹڈ نیشن وغیرہ ہیں میں اعلیٰ عہدوں پر رکھا جاتا ہے اور ان کو اعلیٰ امریکی اور یورپی شخصیت کی قربت کے علاوہ مالی آسودگی بھی دی جاتی ہے۔ ایسے افراد کو ایک خاص وقت تک تیار کیا جاتا ہے اور پھر اچانک ان کو مختلف ممالک میں صاحب اقتدار بنا دیا جاتا ہے۔ اگر موجودہ افغان صدر اشرف غنی کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیں تو یہ زمانہ طالب علمی سے لے کر عہدہ صدارت تک ایسے ماحول سے ہی وابستہ رہا ہے جس پر فری میسن چھاپ نظر آتی ہے کہ امریکہ کا اسکول ہو یا بیروت کی اس امریکی یونیورسٹی کا طالب علم جہاں تیسری دنیا میں تعلیم کے ساتھ ایسے طلباء کو بھی منتخب کرتے ہیں جو مستقبل میں صہیونیت کے کارندے کے طور پر استعمال کیے جائیں۔ اشرف غنی مکمل طور پر اس فریم میں پورا نظر آتا ہے۔ اس نے جس امریکی اسکول اور یونیورسٹی میں تعلیم پائی وہ بھی دجالی کنٹرول ہیں اور ورلڈ بینک، یونائٹڈ نیشن جیسے صہیونی اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر تعین رہا۔ گو کہ قابلیت کے لحاظ سے اشرف غنی ورلڈ بینک میں ملازمت کے لائق بھی نہیں تھا، مگر فری میسن اپنے ایجنٹوں کو ایسے ہی صہیونی کنٹرول اداروں میں اعلیٰ عہدوں سے نوازتی ہے۔ جیسا کہ پاکستان کی بے نظیر نے بھی مسینک ایجنڈا جب قبول کیا تو اس کو فوڈ فار آئل کا چنگا دے دیا گیا۔ بہرحال اشرف غنی کرزئی ظلم خلیل کے شروع سے ہی امریکی نیو کون سیاستدانوں وغیرہ سے نزدیک
نزدیکی تعلقات رہے، اس لیے یہ ٹولہ افغانستان میں صہیونیت کے عزائم کی تکمیل کے لیے ہی حکمران بنا دیا گیا۔ جیسے ہی افغانستان میں عبداللہ اور اشرف غنی کا صدارت پر تنازع شروع ہوا تو امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے فوری کابل میں آ کر اشرف غنی کے سر پر تاج رکھ دیا، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے افغانستان میں دجالی داعش کے جنگجوؤں کو بذریعہ ہوائی جہازوں کے افغانستان لے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس طرح سے سعودی عرب کی پولیس اور دیگر اداروں کے مونوگرام پر فری میسن کے سائن دیکھے جا سکتے ہیں، اسی طرح سے موجودہ افغانستان کے اداروں حتیٰ کہ جھنڈے پر بھی فری میسن سائن کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، جو دلیل ہے کہ سعودی عرب کی طرح افغانستان بھی مکمل طور پر ایک دجالی ریاست بن چکا ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان کے لیے افغانستان گو کہ ماضی میں بھی ایک سردرد رہا ہے، مگر مستقبل میں ایک بہت بڑی پریشانی اور تباہی کے لیے یہ حالات بنائے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ امریکہ کے عراق و افغانستان میں آنے کے بعد دہشت گردی میں نمایاں اضافہ ہوا، نیو ورلڈ آرڈر کے لیے سلفی دہشت گردی ایک لازمی جز ہے۔ صہیونی منصوبہ بندی یہی ہے کہ افغانستان میں بھرپور دہشت گردی پھیلانے کی آڑ میں ایک تو پاکستان پر الزام جاری رکھا جائے تو دوسرا پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کو رکھا جا سکے۔ افغانستان کا حکمران طبقہ وہاں ہونے والی ہر تحریک کاری کا الزام فوری طور پر پاکستان پر لگا دیتا ہے، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان اس قدر بڑی طاقت ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت نیٹو، امریکہ، اسپین، ترکی، برطانیہ، پولینڈ، جرمنی وغیرہ کے مد مقابل ہو کر دہشت گردوں کی پشت پناہی کر سکے اور جہاں جی چاہے افغانستان میں دہشت گردی کرواتا پھرے؟ امریکہ نے تو واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ either you are with us or against us، اور اگر پاکستان جس طرح سے بقول کرزئی اور غنی طالبان، القاعدہ، حقانی وغیرہ کا اتحادی اور مددگار ہوتا تو پھر امریکہ براہ راست پاکستان سے جنگ کرتا، گو کہ امریکی ہدف بھی یہی تھا، مگر اس کو تو چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا، مگر افغان ذہنیت کہ ہر خرابی پاکستان پر ڈالنا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغان حکمران خود اپنے ملک میں نہ امن کے متلاشی ہیں اور نہ ہی دہشت گردی ختم کروانا چاہتے ہیں، کہ ان کا فقط اور فقط ایک ہی ہدف ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو نابود کر دیا جائے۔ لیکن زمینی حقائق افغانوں کی منشا کے مطابق نہیں ہیں کہ افغانستان میں طالبان یا داعش کا علاقائی قبضہ رہنے دینا بھی امریکی پالیسی کا حصہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے ان علاقوں میں اڈے بنا رکھے ہیں تاکہ پاکستان میں دہشت گردی کو جاری رکھا جا سکے، اور اگر کسی دہشت گرد کارروائی کا تعلق افغان سرزمین سے ہونے کا پاکستان الزام لگائے تو کابل حکومت یہ کہہ کر بری الذمہ ہو جائے کہ ان علاقوں میں حکومتی کنٹرول نہیں، لہذا ہم کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ پاکستان میں تحریبی کارروائیاں کرنے والی تنظیموں کو لال پورہ، مومن درہ جیسے علاقوں میں خود افغان حکومت نے اڈے فراہم کیے ہوئے ہیں اور ان علاقوں پر افغان حکومت کا مکمل کنٹرول ہے۔ یہ علاقے مثل پنجشیر اس قدر دشوار گزار بھی نہیں کہ یہاں کسی دہشت گردی کے اڈے کو تباہ بھی نہ کیا جا سکے، اور خاص طور پر امریکی فوجی ہائپر طاقت کے لیے تو طالبان اور داعش کے اڈوں کو تباہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اگر امریکی نیو کونز اور ان کے افغان رفقا کا گیم پلان ہی کچھ اور ہو تو پھر نہ تو افغانستان میں کبھی امن آئے گا اور نہ ہی پاکستان میں، بلکہ اس سے اس خطے کے دوسرے ممالک میں بھی تباہی پھیلے گی۔ جب سے امریکی افغانستان میں آئے ہیں وہاں قابض فوج کے خلاف سرخ آرمی کی طرح گوریلا جنگ نہیں ہوئی بلکہ دہشت گردی ہوئی ہے، جس کا شکار زیادہ تر افغانستان کے غریب عوام ہی ہوئے ہیں، نہ کہ امریکہ کے فوجی، جس سے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں کہ طالبان یا داعش وغیرہ کو امریکی اچھی طرح سے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر افغانستان کے اہل اقتدار کو اپنی سرزمین سے پیار ہے تو پھر وہاں دہشت گردی کروانے والے امریکہ سے اپنے وطن کو نکالنا ہوگا، نہ کہ
اس افسانے کی بنیاد پر اپنی پالیسی کو جاری رکھنا ہوگا کہ پاکستان دہشت گردی کروانے والا ملک ہے یا یہ کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے، کہ منطقی بات ہے کوئی بھی ملک کسی سپر پاور سے چند ہزار طالبان کی پشت پناہی اور افغانستان میں دہشت گردی کروانے کی بنا پر دشمنی مول لے ہی نہیں سکتا۔ مگر افغان ہر منطق و دلیل کو رد کر بس ایک ہی روش پر چل رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہا ہے، اس پر امریکہ حملہ کرے یا اس کی امداد روک دے، سینکشن لگا دے۔ اس قسم کی طفلانہ ضد سے خود افغانستان کی اپنی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ 1947 سے پاکستان کو افغانوں نے اپنا دشمن قرار دیا ہوا ہے اور ہمیشہ سے وہاں پاکستانیوں کے لیے نفرت پائی جاتی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر افغانستان کے سیاستدانوں یا ڈپلومیٹ سے جب بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا پاکستان کو آپ ایک دشمن ملک کے طور پر دیکھتے ہیں یا دوست، تو ان کا جواب انتہائی مضحکہ خیز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمارے دوست ہیں مگر فوج اور سیاستدان ہمارے دشمن ہیں۔ اب جس پاکستانی عوام کو یہ اپنا دوست قرار دیتے ہیں، اس عوام کے بارے میں افغان انتہائی نازیبا زبان استعمال یوں کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام دہشت گرد ہیں، ناپاک ہیں، کالے ہیں، دال کھانے والے، چور، اچکے، انگریز کے غلام، کثیف وغیرہ کے نام ان کو دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا جلانا، سفارت خانے پر حملہ کرنا جیسے عمل جس سے پاکستان کے عوام کی دل شکنی بھی یہ کرتے ہیں، عام پاکستانیوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اس قسم کے بے شمار حرافات افغان عام پاکستانیوں سے کرتے ہیں۔ اگر افغان ایسا رویہ دوست کے ساتھ روا رکھتے ہیں تو پھر دشمن سے کیا سلوک کرتے ہوں گے؟ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ڈاکٹر نجیب جب اقتدار میں تھا تو افغانوں کی نظر میں وہ گائے سے بھی کم عقل، وطن فروش، کافر، شہریوں کا قاتل کے القاب سے جانا جاتا اور انتہائی ناپسندیدہ فرد کے طور پر دیکھا جاتا۔ طالبان نے اس کو UN کے اشارے سے قتل کر دیا تو افغانوں نے اس قتل کا الزام بھی حسب عادت پاکستان پر لگا دیا۔ کسی ایرانی صحافی نے نجیب اللہ کے پرانے ساتھی سے سوال کیا کہ پاکستان کیوں ایک UN کے دفتر میں پناہ لینے والے بے سہارا و بے بس انسان سے کیا خطرہ محسوس کر سکتا تھا؟ اس کو قتل کروا دیا، جس کا حیران کن جواب یہ دیا گیا کہ دراصل نجیب افغانستان کے اکثریت عوام کا حد دل عزیز تھا، ایک بڑا لیڈر تھا اور پاکستانی عزائم کو خاک میں ملا دینے کا پلان رکھتا تھا۔ افغان مجاہدین بھی اس کی رہنمائی میں آنے کو تیار تھے، اس لیے پاکستان نے طالبان کے ذریعے اس کو قتل کروا دیا۔ میرا ذاتی تجربہ اس بابت یہ ہے کہ جب 1987 میں ہم 3 بھائی کابل کے UN برائے مہاجرین شعبے سے منسلک ہوئے تو UN کی عمارت میں 10 کے قریب ایرانی اور عراقی افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ یہ افراد افغانستان کی کھاد کے لیے کام کیا کرتے تھے، مگر کھاد والوں کو جب یہ شک ہوا کہ یہ افراد کابل میں چند بم دھماکوں اور CIA کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے تو کچھ کو تو افغان پولیس نے گرفتار کر کے پھانسی لگا دی، مگر ان میں سے کوئی 8-10 نے UN کے دفتر میں پناہ لے لی۔ افغان خفیہ پولیس ہمہ وقت اس طاق میں رہتے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص عمارت کی حدود سے باہر آئے تو اس کو پکڑ لیا جائے۔ ہمیں UN کے ایک سویڈش افسر نے بتایا کہ افغان حکومت عمارت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، یہ ایک بین الاقوامی قانون ہے۔ ان افراد کو UN کی عمارت میں ایک بڑی جیپ میں سوار کر چند UN اہلکاروں کے ساتھ کابل ایئرپورٹ لایا گیا اور ان ہی اہلکاروں نے ایئر انڈیا کی کابل تا دلی جانے والی ہماری فلائٹ میں ایک ساتھ سوار کر دیا گیا۔ یہ اہلکار خود بھی دلی تک ان کے ساتھ آئے۔ اب اگر اسی قانون کے تحت UN ڈاکٹر نجیب کو افغانستان سے باہر لے جانا چاہتے تو مسعود ربانی حکومت جو کہ UN کے تعاون سے ہی بنی اور UN کے ہی زیر اثر تھی، تو نجیب کو افغانستان سے بغیر کسی رکاوٹ سے نکالا جا سکتا تھا۔ بلا شبہ UN نجیب اللہ کو افغانستان سے باہر بھیجنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ حکمت یار اور مسعود نے کابل کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہوئی تھی۔ ہزاروں کابلی سروبی کے راستے سے بلا روک ٹوک بغیر
پاکستان آ رہے تھے، جس میں اکثریت خلقی پرچمی ایسے تھے جن کو افغان مجاہدین ہر حالت میں پھانسی دینے کی خواہش رکھتے تھے، اور ان کی اکثریت پاکستان مخالف بھارت نواز ہونے کے علاوہ راہ سے بھی منسلک تھے، مگر پاکستان نے نہ تو ان کو گرفتار کیا اور نہ ہی کوئی اذیت دی۔ یہ لوگ بڑے مزے سے پاکستان میں کئی سال رہتے رہے۔ اگر نجیب بھی پاکستان آ جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور پھر سرکاری طور پر پاکستان نے نجیب کو پناہ دینے کی UN کو درخواست بھی دے رکھی تھی، مگر یہ سب جان پھر بھی پاکستان کو نجیب کے بھی قتل میں مورد الزام ٹھہرانا حسب معمول افغانوں کی عادت کا پاکستان سے نفرت کرنا ہی ہے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اس پاکستان کے خلاف نفرت و دشمنی کو ہوا دینے کے لیے افغان خود اپنی تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان افغانوں کے تاریخی دشمن ہندوستان کے درمیان ایک دیوار بن کر سامنے آیا ہوا ہے۔ افغانستان کی ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ڈیورنڈ لائن پر اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے مکمل جھوٹ کو بنیاد بنا کر افغانوں کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں، جس کا منطقی انجام دو مسلم ممالک میں جنگ کی صورت میں ہی نکلے گا اور مسلمانوں کا خون بہے گا، جو کہ ایک بدقسمتی ہوگی۔ پاکستان کی افغانوں کے درمیان صلح اور وہاں امن لانے کی کئی دہائیوں پر مشتمل جدوجہد کے بعد بھی ہمارے احمق حکمرانوں کو اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکے کہ افغان پاکستان نیک نیتی کی کوشش کو بھی قبول نہیں کرتے، بلکہ الٹا یہ کہ افغانوں کو پاکستان پر اعتبار نہیں ہے، پاکستان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، پاکستان اپنے وعدے پورے نہیں کرتا۔ اس کے باوجود پاکستان اس خوش قسمتی میں مبتلا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے، اور آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ افغانستان کی اگر نزدیک آنے کی کوئی ابتدائی کوشش بھی ہوتی ہے تو کابل میں خوفناک بمبوں سے بے شمار بے گناہ انسانوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا الزام پاکستان کے سر تھوپ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کو افغان عوام پر رحم کرتے ہوئے دوستی کی تمام کوششیں ترک کر دینی چاہیے کہ جیسا ہی کبھی پاک افغان دوستی کی کوئی فضا بنے گی تو اس کو ناکام بنانے کے لیے افغانستان میں بم دھماکے کروائے جائیں گے، اور پھر حسب معمول پاکستان پر الزام لگا کر اعلان کیا جائے گا کہ پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لطفی بات یہ ہے کہ افغانوں کے نزدیک وہ روس جس نے 15 لاکھ افغانیوں کو ہلاک کیا، یا وہ امریکہ، برطانیہ وغیرہ جن کے ہاتھوں ابھی تک 2 لاکھ کے قریب افغان مارے گئے ہیں، وہ دشمن نہیں، بلکہ افغان اس پاکستان کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں جہاں پناہ لینے کی وجہ سے 5 ملین افغان اپنے ملک کی جنگوں میں لقمہ اجل بننے سے محفوظ رہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا چلا آیا ہوں کہ افغانوں کو پاکستان میں پناہ دیں، ان کی جنگوں کو اپنی جنگ سمجھیں، علامہ اقبال کی طرح افغانوں کی شان میں شاندار شاعری کریں، مگر بدقسمتی سے افغان کبھی بھی پاکستان کے دوست ہرگز اور ہرگز نہیں ہوں گے۔ ہر قوم کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، پاکستانیوں سے شدید دشمنی کرنا افغانوں کے مزاج میں شامل ہو چکا ہوا ہے، جس کو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اچھے وقتوں کی بات ہے کہ جب کابل کا شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ نہ ہو جس کے کسی نہ کسی فرد نے پاکستان میں پناہ نہ لی ہو۔ اس کے باوجود جب 2 افغانوں کو آپس میں بیٹھے محض گفتگو ہوتے سنا تو یہی سنا کہ نئی دال خور پاکستانیاں چھی قدر کثیف۔ اس قسم کی شدید نفرت کے باوجود ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی کہ کسی طرح سے فرار ہو کر پاکستان پہنچ جائیں کہ اس زمانے میں افغانوں کے لیے پاکستان یورپ اور امریکہ کا گیٹ وے ہوا کرتا تھا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آج سوشل میڈیا میں جس قدر اینٹی پاکستان کمپین چلائی جاتی ہے، اس میں وہ طبقہ ہی سب سے زیادہ متحرک ہے جو پاکستانیوں کی عنایت اور رعایت سے یورپ اور امریکہ میں آ کر آباد ہوا۔ اور اس کمپین میں کیا پشتون اور کیا غیر پشتون
सभी मगरब में आप पाकिस्तान को गालियां देने में एक दूसरे से बढ़कर हिस्सा लेते हैं। नफ़रत की भी कोई हद होती है कि पाकिस्तान में किसी तहरीबकारी से होने वाली हलाकतों पर सोशल मीडिया में अफ़गानों के कमेंट्स यूँ होते हैं, अच्छा हुआ आज 100 दालखोर हलाक हुए, हम बहुत खुश हैं, उम्मीद है अगले धमाके में 200 पाकिस्तानी हलाक होंगे, मर्ग बर पाकिस्तान, खुशी हुई कि स्याह दालखोर पाकिस्तानी मारे गए। इस किस्म के कमेंट्स तो भारतीय लोग भी नहीं देते, और हम ये कहते फिरते हैं कि अफ़गान हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमसाया हैं। ये सब बस इंडिया ही अफ़गानों को हमारे ख़िलाफ़ भड़का रहा है। दूसरी तरफ कंधार का अंगूठा छाप बादशाह, जो कल तक कोयटा में किसी दुकान पर छोटा बच्चा के तौर पर मजदूरी किया करता था, अमरीकियों को न जाने उसकी क्या अदा पसंद आई कि जर्नैल तक बना दिया। वो अपने दिन का आगाज़ पंजाबी को गाली देने से शुरू करता है। किसी सहाफ़ी ने उससे सवाल किया कि अफ़गान हुकूमत पाकिस्तानियों पर शिकवा करती है, मगर आप पाकिस्तानियों की बजाय पंजाबियों को बुरा कहते हैं। जवाब में कहने लगा, पंजाबियों ने कंधार की सल्तनत का हिस्सा मुल्तान और कराची हम पश्तूनों से 200 साल कबल छीना था। अब इस किस्म के जाहिल और पुरतासुब इंसान को पाक अफ़गान सरहद के करीबी इलाकों का जर्नैल बना दिया जाए तो फिर वो ये जान कर के अमेरिका मेरी पुश्त पर है, कोई ना कोई छेड़खानी जारी रखेगा। मगर उस बेवकूफ़ को मालूम होना चाहिए कि जब किसी कौम पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर वो अपना दिफा करना जानती है। पाकिस्तान दुश्मनी में अफ़गानों को जो कोई भी नुक्ता मिलता है इसको अपना मौक़िफ़ बना लेते हैं, जैसा कि वली ख़ान के बेटे ने नसीरुल्लाह बाबर के हवाले से बयान किया कि नसीरुल्लाह बाबर ने कंधार में मुल्ला उमर से ड्यूरिंग लाइन को कबूल करने की फरमाइश की तो मुल्ला उमर फौरी गुस्से में बोल उठा कि उठो, खाना छोड़ो और बात सुनो कि ड्यूरिंग लाइन हम पश्तून कभी भी कबूल नहीं करेंगे। अब नसीरुल्लाह बाबर तो ज़िंदा नहीं कि वो इसकी तरदीद या तस्दीक कर सके, मगर सोचने वाली बात यह है कि मुल्ला उमर ने जो दावत नसीरुल्लाह बाबर को दी थी तो क्या इसमें कोई दूसरा फ़र्द शामिल नहीं था, जबकि पश्तून मशर या सरदार जब मेहमान की कोई दावत करते हैं तो इसमें कम से कम 10-20 अफराद तो ज़रूर शामिल होते हैं। ज़ाहिर है कि नसीरुल्लाह बाबर के साथ पाकिस्तानी दीगर ऑफिशल्स भी होंगे, मगर 30 साल के बाद इस वाक़े का चर्चा फ़कत एक ऐसे फ़र्द की ज़ुबानी सुनने को मिल रहा है जो ख़ुद ड्यूरिंग लाइन को कबूल करने का हामी नहीं। इसलिए गालिब इम्कान है कि ये कहानी नसीरुल्लाह बाबर के नाम से वाबस्ता करने वाला वली ख़ान साहब का फ़र्जंद ही हो सकता है। इसी तरह से एक अफ़गान बुज़ुर्ग दानश्वर जिनका नाम आसफ वर्दक है और ड्यूरिंग लाइन के मौजू के माहर के तौर पर वहाँ जाने जाते हैं, जब इनसे पूछा गया कि कश्मीरियों की तरह पाकिस्तानी पश्तून भी ये ऐलान कर सकते हैं कि हम अफ़गानिस्तान का हिस्सा हैं, मगर पाकिस्तान के पश्तून तो ये ऐलान नहीं करते, तो इस पर वर्दक साहब का जवाब सुन हंसी आती है। वो फरमाते हैं कि हम अफ़गानों को अपनी उस खाक की ज़रूरत है जो हमसे छीन चुकी है, ना कि वहाँ के अवाम की। यानी दाऊद के वक्त में ये कहा जाता था कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान में बसने वाले पश्तून अवाम की फ़िक्र है, और आसफ वर्दक साहब फरमा रहे हैं नहीं, हमको पाकिस्तानी पश्तूनों की फ़िक्र नहीं बल्कि वहाँ की सरज़मीन की फ़िक्र है। अगर अफ़गान हुक्मरान अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो फिर ड्यूरिंग लाइन पश्तूनिस्तान और हिंदुस्तान पर अपना मौक़िफ़ दुरुस्त सिमत करना बहुत ज़रूरी है। अफ़गानों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मशरक़ी ड्यूरिंग लाइन का इलाका पश्तूनों का वतन है और वही अपने वतन के बारे में फ़ैसला करने का हक़ रखते हैं। ना तो इन पर इस्लामाबाद और ना ही काबुल सरकार को ये इख्तियार है कि वो उनकी किस्मत का फ़ैसला करें। इसलिए अफ़गानों को ये बात ज़ेब नहीं देती कि ड्यूरिंग लाइन और उसकी दूसरी तरफ बसने वालों के मुस्तक़बिल के फ़ैसले का इख्तियार अफ़गानिस्तान में बसने वाले अवाम को दें। पाकिस्तान में फ़ेडरल या वफाकी निज़ाम राइज है जिसमें 4 सूबे और कबाइल उसकी इकाइयाँ हैं। दिफा और ख़ारिजा पॉलिसी मरकज़ के पास होती है और बाकी अमूर में सूबे ख़ुद मुख्तियार होते हैं। इनकी अपनी हुकूमतें और पार्लियामेंट होती है। वफाकी निज़ाम को मजबूत करने की खातर सूबों को वसी इख्तियारात देना लाजिम होता है, जबकि अफ़गानिस्तान में
وحدانی نظام حکومت ہے جس میں تمام تر اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں۔ تیسری، دنیا کے جن ممالک میں یہ نظام رائج ہے وہاں فیڈرل نظام کی نسبت قومی لسانی یا نسلی کشمکش زیادہ پائی جاتی ہے۔ گو کہ پاکستان کے وفاق میں بہتری کی گنجائش ہے، مگر پھر بھی افغانستان کی نسبت پاکستان کے مختلف صوبوں کو زیادہ خود مختاری حاصل ہے۔ ان حقائق کے باوجود افغان پرزور پروپیگنڈا کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بلوچ، سندھی اور پشتونوں کو پاکستان کی پنجابی فوج نے غلام بنا رکھا ہے، مگر افغان ہندوستان کی مثل پاک فوج کے خلاف شدید پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ نسلی اور قومی تعصب کو پاکستان میں ہوا دینے کی وجہ سے پنجابی فوج کہتے پھرتے ہیں۔ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے لہذا فوج میں بھی اکثریت تو ہے، مگر سچ یہ ہے کہ آبادی کی تناسب سے فوج میں پشتون اکثریت میں شمار ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ پاکستانی فوج ہے، نہ کہ کسی علاقے یا قوم کی۔ افغانستان ڈیورنڈ لائن کے مسئلے کی وجہ سے جس پاکستان دشمنی کی روش پر عمل پیرا ہے، اس کا منطقی انجام افغانستان کی تقسیم کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آج کا افغانستان 50 یا 60 کے عشروں والا نہیں ہے۔ 80 کی خانہ جنگی کے بعد یہاں بہت بڑی تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں۔ عوام میں سیاسی شعور اور اپنے حقوق اور سب سے اہم ہر قوم کے مسلح ونگ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہاں نسلی اور لسانی تصادم کی صورت پہلے سے بہت زیادہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور اس نازک وقت میں مسینک حکمرانوں کو بس یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو زیر کیا جا سکے۔ ایسی پالیسی خود افغانستان کے لیے ماضی میں بھی نقصان دہ رہی ہے اور مستقبل میں بھی وہ اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔